نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کسی بھی ذات کی پہچان اس کی صفات کی پہچان کے بقدر ہوتی ہے۔ آپ جتنا کسی کی صفات سے آگاہ ہوں گے اتنا ہی آپ کو اس کی ذات سے تعلق اور اس کے ساتھ قرب حاصل ہوگا۔ اور جب تعلق اور قرب کی بات آتی ہے تو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے مضبوط اور حقیقی تعلق وہ تعلق مع اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی صفات کو جاننا لازم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر مبارک نام دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہی ہے، اور انہی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورۃ اعراف میں ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ ہیں، اور اس میں ہر ایک نام مبارک معرفت الہی کا دروازہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کے ناموں کو یاد رکھے گا تو پھر وہ ہر مصیبت میں اور ہر پریشانی میں اپنے رب ہی کو پکارے گا، اور جب یہ معرفت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، یہ پہچان بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر شرک کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں آئی کہ سارے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو پہچان کر اپنے پروردگار سے تعلق پیدا کر لیں، اور ہر مشکل میں پھر اپنے پروردگار کو ہی پکاریں۔ چنانچہ اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کی تھوڑی سی تشریح کا ارادہ ہے۔ رمضان مبارک کے جو ایام باقی ہیں، ایک ایک اسم مبارک پر بات کی جائے گی، مختصر، ورنہ تفصیل میں اگر جانا چاہیں تو پھر گھنٹے نہیں بلکہ مہینے چاہیے ایک ایک اسم مبارک کی تشریح کے لیے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کا اسم مبارک اللہ، جو کہ پروردگار عالم کا ذاتی نام کہلاتا ہے، تو اسی نام مبارک سے ہی ابتدا کرتے ہیں۔ عربی قواعد کے ماہرین فرماتے ہیں کہ عربی قواعد کی روح سے لفظ اللہ الہ سے ماخوذ ہے، اور اس کے 4 معانی ہیں۔ پہلا معنی اس کا ہے عطا کرنا۔ پروردگار کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتے ہیں، بلکہ صرف وہی عطا کرتے ہیں، اور کیا کچھ عطا نہیں کرتے۔ زندگی، جسم، ہاتھ پاؤں، بصیرت و بصارت، خوشیاں اور خوشگواریاں، دل اور پھر دل میں ایمان کا نور، دماغ اور پھر دماغ میں فکر کا شعور، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ دوسرا معنی حیران ہونا۔ دنیا میں بسنے والے اہل عقل جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے حیران کن دروازے کھلتے ہیں۔ سائنسدان مخلوقات کی پیدائش، کائنات کی وسعت اور اس کے نظام کو جب دیکھتے ہیں باریک نظر سے تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور اہل علم جب پروردگار عالم کی احکامات کی حکمتوں کو سوچتے ہیں تو ہر روز ان کے سامنے نئے نئے فوائد سامنے آتے رہتے ہیں جو ان کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ تیسرا معنی سکون دینا، اور یقیناً دلوں کا سکون پروردگار عالم کی یاد سے وابستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت میں ہے۔ چین اور اطمینان کے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں۔ اس دھرتی پر چاند ستاروں نے، فضا و ہوا نے، زمین و آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پوری قوم اپنے پرائے، دوست، دشمن، بادشاہ وقت سب جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتی ہوئی آگ میں انتہائی سکون سے بیٹھے ہیں۔ تو سکون دینا پروردگار عالم ہی کی طرف سے ہے۔
چوتھا معنی فرماتی ہیں کہ پناہ دینا مصائب و حادثات کی اس دنیا میں، غموں اور دکھوں کے اس میلے میں، پریشانیوں اور الجھنوں میں ایک اللہ ہی تو ہیں جو گھبرائے ہوئے دلوں کو پناہ دیتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر اسی پروردگار ہی کی تو طاقت ہے کہ اس کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہے گی تو اس ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان کے چراغ بجھا دیے جائیں گے، سمندروں اور دریاؤں کا پانی خشک کر دیا جائے گا، پھولوں کا تبسم اور انادل کا معصوم شور، ٹھنڈی راتوں کا سکون اور زندگی کے دل لبھانے والے نظارے سب مٹ جائیں گے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے اور سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ، پتوں کی سرسراہٹ اور کرنوں کی جگمگاہٹ میں سے اللہ اللہ ہی کی آواز آتی ہے۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو اکثر ہم غفلت اور بے دھیانی میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی سوچ بھی لیا تو اتنا سوچ لیا کہ یہ پانی کسی کنویں سے حاصل ہوا ہے، کسی دریا سے آیا ہے، یا کسی نہر سے ہمیں حاصل ہوا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ اس کنویں یا دریا اور جھیل تک پانی کیسے پہنچا۔ انسان کی پیاس بجھانے کے لیے پروردگار عالم کی قدرت کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں اور ایک عجیب نظام قائم کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا ہے، اور پھر اسے سڑنے سے بچانے کے لیے پہلے تو اسے نمکین بنا دیا، اور پھر اسے ہر وقت رواں دواں کر دیا ہے کہ اس کی موجیں حرکت اور بےتابی کی علامت بن گئیں۔ اس میں روزانہ ہزارہا جانور مرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پانی کبھی سڑتا نہیں ہے، اور اس پانی سے انسان کے لیے فائدہ اٹھانا براہ راست ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس پانی کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ اسے انسان پی نہیں سکتا، اور دوسری وجہ یہ کہ اسے وہ لوگ حاصل کر سکتے تھے جو اس کے قریب رہتے ہیں، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طرف سمندر سے مون سون اٹھا کر اس میں ایسا نظام قائم کر دیا کہ جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا، اور پھر بادلوں کی شکل میں اسے ہواؤں کے کندھوں پہ سوار کر دیا، اور پھر یہ پانی ہوا میں تیرتا ہوا ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہے، اور دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کر رہا ہے۔ اور پھر اگر ہر وقت بارش برستی رہتی اور پانی بارش کے ذریعے سے ہی نازل ہوتا رہتا، ہر وقت بادل چھائے رہتے فضاؤں میں، تو انسان سے یہ بھی برداشت نہ ہو سکتا، اور نہ ہی انسان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے سال بھر کے لیے پانی کو ذخیرہ کر سکے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسایا، اور پھر وہاں پر اسے برف کی شکل میں محفوظ فرما دیا۔ اور پھر انسان کے لیے یہ بھی مشکل تھی کہ وہاں جاتا اور پہاڑوں سے برف کو کاٹ کاٹ کر لاتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا اسے پانی بنا کر۔ پھر اللہ رب العزت نے خودکار نظام کے ذریعے سے سورج کی گرمی وہاں تک پہنچائی، اور سورج کی گرمی نے اسے پگھلا کر دریا اور نالے کے ذریعے سے وہ پانی بہا دیا گیا، اور پھر زمین کے کونے کونے میں ایسی لائنیں بچھا دی گئیں کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحہ میں پی لیتے ہیں آسانی سے، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ کتنے طویل عمل سے گزر کر وہ پانی ہم تک پہنچا ہے، اور اس طویل عمل میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اور پھر اس پر چلتے ہوئے جانور اور انسان کے بنائے ہوئے آلات، سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے۔ اس کے بعد وہ پانی کا گھونٹ ہمارے حلق تک پہنچا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب پانی پینے لگو تو پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا کرو، یعنی اس پانی کی نعمت کو استعمال سے پہلے پروردگار عالم کے اس احسان عظیم کو یاد کر لیا کرو، جس نے تمہارے ہونٹوں تک پانی کی یہ گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اور اسی طرح روٹی کے اس نوالے کو دیکھ لیجئے جو ہم ایک لمحے میں حلق سے اتار لیتے ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا نظام عمل ہے۔ کاشتکار نے تو زمین میں ہل چلایا اور بیج ڈال کر آ کر آرام سے سو گیا، لیکن وہ کون ہے جس نے مٹی کی تہوں میں اس کومپل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو اور پھر ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر وہ کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیریں؟ وہ کون ہے جس نے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ اسے فراہم کیا؟ اور پھر وہ کون ذات ہے کہ اس پر بادلوں کا شامیانہ تان کر اسے جھلسنے سے بچایا اور اپنی رحمت اس پر برسائی اور اس کی نشو و نما کی رفتار کو تیز کیا؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، اور اس کا مقصد یہی تو ہے کہ حقیقت کی طرف تمہاری توجہ جانی چاہیے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس عطا کرنے والے کی دین ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں، وہ اللہ جل جلالہ جس کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں، اس کے ذکر کے بغیر دلوں کو قرار نہیں، عقلیں اس کی معرفت کے بغیر پاکیزہ نہیں، اور اس کی توفیق کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ وہ اللہ جس کی قربت، نرمی و مہربانی کے بغیر دل زندہ ہو نہیں سکتے، وہ اللہ جس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا، اور اس کی ہدایت نہ ہو تو بھٹکا ہوا راہ نہیں پاتا۔ وہ پروردگار جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان رحمت کے مطابق اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ جب مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے، رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، تندرستی کے راستے کمزور اور کم ہوتے نظر آتے ہیں، طبیب عاجز آ جاتے ہیں، دوا بے اثر ہو جاتی ہے، نفس گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں، دل میں خوف و اندیشہ پیدا ہونے لگتا ہے، مریض اپنے مرض میں بے حال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مریض اس بلند مرتبہ بزرگی اور عظمت والی ذات کی جانب متوجہ ہو کر پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ۔ اس پکار کی برکت سے بیماری دور ہوتی جاتی ہے اور صحت جسم کے اندر سرایت کرنے لگتی ہے، دعا اس کی سن لی جاتی ہے اور اسے شفا یاب کر دیا جاتا ہے۔ جب طیارہ آسمان کے افق پر اڑتا ہے پھر آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور جہاز کا کوئی پرزہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب جہاز چلانے والا پائلٹ بھی دہشت زدہ ہو جاتا ہے، سواریاں پھنس کر رہ جاتی ہیں، آوازوں کا شور پیدا ہوتا ہے، مرد رونے لگتے ہیں، عورتیں چلانے لگتی ہیں، بچے بلبلانے لگتے ہیں، ہر طرف خوف پھیل جاتا ہے، اس طیارے کے اندر آہوزاری شروع ہو جاتی ہے، ہر ایک کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگتی ہے، حفاظت کے سارے اسباب ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں، ہلاکت و موت اپنے سارے اسباب و وسائل سمیت سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان کی نگاہ حفاظت کے لیے اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کو وہ بھول چکا تھا، اور وہی حقیقی محافظ ہے، اور پھر یکسوئی سے پکارتا ہے انسان، یا اللہ یا اللہ۔ پس اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جاتی ہے، رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم کی برکت سے دل پرسکون ہو جاتے ہیں اور جہاز سلامتی کے ساتھ زمین پہ اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتے ہیں، وہ گناہوں کو بخش رہے ہیں، تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں، کسی قوم کو بلند مقام عطا فرما رہے ہیں اور کسی قوم کو پست مقام۔
پکارنے والے کی پکار کو سن رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، فقیر کو مالدار بنا دیتے ہیں اور جاہل کو عالم بنا دیتے ہیں، گمراہ کو ہدایت دیتے ہیں اور حیران و پریشان شخص کی رہنمائی فرماتے ہیں، بے لباس کو لباس پہناتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں، مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ وہی بابرکت نام ہے کہ اس نام سے پکارنے پر کوئی محروم نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ابرار، سب نے اسی نام کی صدائیں بلند کی۔ اسی نام کو حضرت آدم علیہ السلام نے ورد زباں کیا تو ان کا اضطراب سکون میں بدل گیا۔ اسی نام کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کی خزاں میں یحییٰ علیہ السلام جیسا پھول کھلا۔ اس نام کی تاثیر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتا ہوا لاوا گلشن بن گیا۔ اس اللہ کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو غم سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا تو نابینا بینا ہوا، کوڑی تندرست ہوا، مردہ زندہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا تو ایک کافر کے ہاتھ سے آپ پر سونتی ہوئی تلوار گر پڑی۔ چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں میں ہدایت کے چشمے ابل پڑے۔ آئیں ہم بھی اس نام کو رٹ لیں، اسی نام کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اسی نام سے محبت کریں، صبح و شام اسی نام سے اپنے پروردگار کو پکاریں۔ جب اس نام کی محبت ہمارے دلوں میں اترے گی تو دل روشن ہوں گے، منور ہوں گے، دنیا کی زندگی کا رخ بدلے گا، اور پھر ہمارا وہ دل جس میں یہ نام ہم نے آباد کر لیا تو وہ پھر دل نہیں رہے گا، وہ قلب نہیں رہے گا، بلکہ وہ قلب سلیم بنے گا، اور قیامت کے دن وہی قلب جو قلب سلیم ہوگا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔